نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہم معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے تھے، اور میرے ساتھ ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب، ان کا آج میں پھر دعوت کلام دوں گا کہ وہ اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں اور جو معراج کے باطنی پہلو ہیں اسے ہمیں روشناس کروائیں۔ اوور ٹو یو پروفیسر صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات غزالی، The Teachings of امام غزالی رحمہ اللہ، اس چینل کے حوالے سے تمام ہی دوست جانتے ہیں، سبھی دوست جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ابھی ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب نے، یہ پیشے کے لحاظ سے ظاہر ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ کے شعبے میں اسپیشلائزیشن ان کی ہے اور رائل انسٹیٹیوٹ سے، اور پچھلے پروگرام اگر میرے دوست اب آپ سنیں تو وہ اس حوالے سے انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمارا تمام تر انداز دوستوں کے لیے یہ ہے کہ ہم آسان الفاظ میں معرفت کی باتوں کو باتوں کی حد تک نہیں، حقیقت کی رسائی کی طرف جہتیں جو ہیں، کوئی بھی جہت ہمیں ملے، وہ احسانی زاویہ ہو، عرفانی زاویہ ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرف ہمیں اللہ اس کیفیت کی طرف لے کر جائے۔ کیا خوب مماثلت ہے، پچھلا پروگرام کیا ہم نے تو the reconstruction of religious thought in Islam، علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی، تو ہم نے خطبات کے پہلو دیکھے تو زمان خالص کا ایک اقبال نے جس کو بہت زیادہ زور دیا، اور پھر وجدان پہ، تو ہمیں یہ چیز بہت اہم نظر آئی کہ دوست احباب کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جائے کہ فی الحقیقت اقبال فرما کیا رہے۔ تمام دوست احباب جانتے ہیں، پچھلا پروگرام اگر سنیں گے، شب معراج اور اقبالیاتی زاویے، اور بیچ میں دوسرے خطبے کا حوالہ بھی آیا۔ جب دوسرے خطبے کا حوالہ ہے تو پہلے کا بھی وجدان مذہبی تجربے میں آ گیا۔ اب زمان جو ہے، زمان خالص، اس پہ اقبال کی باتیں پیچیدگیوں میں ہم نے اپنے دوستوں کو نہیں ڈالا، بہت آسان الفاظ میں، لیکن بنیادی محور پچھلی گفتگو کا وہ معراج کی آیات تھی، او ادنا تک، جو اے راج والا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ پہلو سدرۃ المنتہا سے آگے ملکوت سے ہاہوت تک، اور اس سے پہلے جو ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ہم نے لائل پہ، وقت پہ میں نے بار بار روکا تھا، میں لیلا رات، اب رات سے دن کا نکالنا، یہ خطبات اقبال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح علامہ نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ فی الحقیقت بات کیا ہو رہی ہے؟ اگر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی، حقیقت انسان، حضرت امام غزالی، انسان کی حقیقت امام غزالی رحمہ اللہ، اقبال نے لیکچرز میں حوالہ بھی دیا ہے۔ مزے کی بات ہے، علامہ اپنے خاص انداز میں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا۔ بہرحال انسان کی حقیقت کا جو پہلو ہے، اس کے حوالے سے غزالی نے جو کام کیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ یورپ سارا فلاسفر وہاں، وہ ہم خیال نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس کی پہلے بات چینل میں مختلف پروگراموں میں کر چکے، عرفانی پہلوؤں کے حوالے سے۔ غزالی نے جو المنقذ من الضلال، اندھیروں سے اجالوں کا سفر لکھا، اس میں اس نے کہا خالص فلسفہ، اس سے عقل کی رسائی حقیقت تک نہیں ہے، لہٰذا وہ آگے بڑھے۔ اور صوفیانہ منہاج، وجدانی، جس کو وجدانی الواجد، الباری، اللہ کا اسم الواجد، اس کے ساتھ ریلیٹ کیا۔ حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ کا الواجد،
اس حوالے سے ہم اسماء کے حوالے سے بعد میں انشاءاللہ کسی مناسب موقع پہ بات کریں گے. تو جو باتیں علامہ نے فرمائی ہے وہ اتنی گہری ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نے خطبات سنے تو مطلب جو آڈیو بکس وغیرہ سنتے ہیں تو اس میں بھی انہیں پریشانی ہوتی ہے. کتاب پڑھتے ہیں 2 صفحوں کے بعد کہتے ہیں بوجھل پن محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پرسپیکٹو، تناظر، کینوس، بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا ہوتا. ہم جو چلے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ معرفت کی باتیں، اس میں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے 7 ماہ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ احسان کے لفظ کو احسان کی کیفیت میں، کیونکہ وہ کیفیت ہے تو اس کی طرف بڑھے. تو ہم نے مختلف حوالوں سے پہلے ہی بنیاد رکھ دی ہے کہ یہ وجدان، یہ انٹیوشن، یہ مشاہدہ، یہ کشف، یہ الہام، باطن کی طرف جانا، اس عقل سلیم کو قلبی حواس میں لے کے جانا، یہ کیا ہے. اب یہاں پہ مشکل الفاظ کے بغیر آسان لفظوں میں بات کریں تو ہمارے 80 بلین نیورونز کی جو دنیا ہے اندر، کائنات ہے ہمارے اندر، علامہ نے بھی اس کو فوکس کیا ہے. لیکن علامہ نے بتایا ہے کہ جو دیگر اقوام ماضی میں رہی ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ یا ذات رہی ہے یا کائنات رہی ہے. اس کا کائنات اور ذات کا خالق سے ملا کے جو ٹوٹل ایک ٹرائنگل بنتا ہے تعلق، انسان، کائنات اور پروردگار. علامہ نے یہ ساری چیزیں جو ہے ریکنسٹرکٹ کیا ہے. جو ریکنسٹرکشن ہوتی ہے وہ ریسرکشن کے لیے ہوتی ہے، نشأت ثانیہ کے لیے ہوتی ہے، غلبہ اسلام اور اس کی بحالی، اس کو اپنی ذات پہ نافذ کرنا، انفس سے آفاق میں علامتیں دیکھنا، نشانیاں دیکھنا، آگے بڑھنا. تو اقبال نے جو 6 لیکچرز پہلے دیے تھے اور 7واں لکھ کر از ریلیجن پاسبل دیا، تو اس میں انہوں نے ذات و کائنات انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے جو سینسری پرسیپشن ہے یہ اس کی حقیقت کو نہیں پایا جا سکتا. الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے اور وجدان رسالت معاد سے کائنات کی حقیقت دیکھی جا سکتی ہے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات کی جو بات کی ہے اور پھر کہا کہ آخری ان کا جو لب ہے وہ دعا ہے. تو مسلمان کے لیے نہیں، کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے، چونکہ وہ رب العالمین ہے تو تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کے ہتھیار سے، پریئر سے آگے بڑھے. اس میں علامہ نے پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کن فیکون اور تقدیر کے تصور کو ٹائم سے، زمان سے جوڑتے ہوئے اقبال نکلتے ہیں. علامہ خود بات نہیں کر رہے بحثیت مبلغ نہیں کر رہے، وہ کریٹک آف دا فلاسفر، وہ کریٹک آف دا مینٹل ہیلتھ سائنسز. مزے کی بات ہے، پہلے وہ 3 بنیادی چیزیں وہ لے کے آئے پورے دنیا علم سے. فزکس کے طبی حیاتی علوم کو لے کے آئے، حیاتیاتی علوم کو دوسرے نمبر پہ لے کے آئے، بایولوجیکل سائنسز کو تیسرے نمبر پہ، انہوں نے سائیکولوجیکل سائنسز کو لیا، سائیکالوجی کو تیسرے نمبر پہ رکھا. ان تینوں کے معیارات کا جائزہ لے کے انہوں نے ثابت کیا، کریٹک کرتے ہوئے ان کے فن کے، علم کے ماہرین کا حوالہ کتابوں کا دیتے ہوئے، صرف حوالہ نہیں میری طرح کہ میں نے حوالہ دیا اور باتیں شروع کر دی، بلکہ اس کی روح تک پہنچ کے دیکھا کہ کس میں کیا غلطی ہے. فار ایگزامپل انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے نیوٹن کی جو تمام تر میٹیریلسٹک ورلڈ تھی، ایک جامد کائنات کا تصور، اس کو انہوں نے آئنسٹائن کے تصورات، بیچ میں جو کڑیاں ملتی ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک لامحدود ایک تعین اور تیقن کی طرف انسان بڑا. خود سائنس نے سائنس کو ان چیزوں کو رد کر دیا کیونکہ عقلی علوم میں یہی کمال ہے. اس سے پہلے اقبال نے دوسرے خطبے میں ہی انہوں نے حوالے دیے، ہم پچھلے پروگراموں میں اس پہ مختلف حوالوں سے باتیں کر چکے ہیں معرفت کی باتوں میں، کہ کس طرح انٹولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل 3 ہی قسم کے دلائل ہیں جو علماء تک چلے آ رہے تھے. 8 سال لوگ علماء پڑھتے ہیں، انہی میں الجھے رہتے ہیں. اقبال نے 5 منٹ میں ان کو نکالا وہاں سے. اور کیسے نکالا؟ انہوں نے رد کر دیا. انہوں نے کہا یہ تعقل کی حدود نہیں ہے، یہ عقل کی حدود میں آنے والی چیز نہیں ہے. حقیقت کبریٰ، حقیقت مطلقہ، ایبسلوٹ ریالٹی، الٹیمیٹ ریالٹی.
حالانکہ تمام علوم اسی کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن وہ حد عقل پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل ہم اگلے پروگراموں میں دیکھیں، جب لیکچر پہ آئیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پھر کریں گے۔ اس وقت چونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانی پہلو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، میں دیکھیں 7 لیکچرز اقبال کے، میں کہتا ہوں جی ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم آخری خطبہ ریکنسٹرکشن کا جو ہے فیضان اقبال لے رہے ہیں۔ اس آخری خطبے میں کہوں گا کہ کفار مکہ کے اعتراض کیا تھے، حرم کعبہ میں جمع ہو گئے اعتراضات، بچھاڑ کر دی تنقید کی کہ نعوذ باللہ جس کو صادق اور امین کہتے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اعتراضات میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہ بھی علامہ ہی کا مثال۔ اس پہ پروگرام ہمارے دوستوں نے کیا، آج وہ مزے کی بات ہے، ہمارے پرانے دوست میرے یوتھ لیگ کے زمانے کے تحریک منہاج القرآن، اس زمانے میں بنیاد رکھی تھی جب میں 11ویں 12ویں جماعت میں تھا، تو منہاج القرآن یوتھ لیگ بنی تھی 22 دسمبر 88 میں چاندنی چوک میں مسجد میں بہت بڑا اجتماع ہوا تھا۔ تو آج دوست وہ کیا ہمارا نوجوانی تھی، آج ہم بوڑھے ہو گئے، لیکن علماء کو دیکھیں کتنا کام کرتے ہیں، کیسا کام کرتے ہیں، اور یہ بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ فیض اقبال ہے، یعنی اس سطح پہ جو وہ پہنچے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ فیضان اقبال، اس پہ لکھا ہے انہوں نے مسلسل، اس پہ بولا ہے، رومی پہ بولا ہے، ابن العربی پہ بولا ہے، غزالی پہ بولا ہے، اور علامہ یہی روایات لے کے سارے بڑے۔ آج 72 برتھ ڈے سیلیبریشن کا ڈے ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہمارے اقبال اکیڈمی کے اکیڈمکس کے شعبے کے ہیں سربراہ، تو ماشاءاللہ وہ اقبالیات کے والے سے ان کا بھی لیکچرز میں بہت کام ہے۔ انہوں نے ابھی کتاب دی تھی مجھے اپنی، پہلا خطبہ جو چھپا ہے، انہوں نے ان ڈیپتھ جو ہے خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمہ اللہ، ہری پور والے، سیدنا مہر علی، اسی طرح تمام صوفیہ نام لیتے چلے جائیں ان تک، ہم مختلف پروگراموں میں لے چکے ہیں۔ تو ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تینوں دلائل کو اقبال کے الفاظ میں تو میں نہیں کہتا، معرفت کی بات تو میں آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ کاسمولوجی کے جو کونیاتی دلائل ہیں ان کو بھی اقبال نے رد کیا خود دلائل دے کے، انٹولاجیکل وجودیاتی وجود کے ہونے کے دلائل اس کو بھی رد کیا عقلی بنیادوں پہ جو فلسفے کے تھے۔ اسی طرح انٹالوجی، کاسمولوجی اور تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد اقبال چوتھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عقل کی حدود میں نہیں آتا یہ مسئلہ، لہٰذا وہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انٹیوشن، وجدان، مذہبی تجربے سے ممکن ہے حقیقت کی طرف جانا۔ اس میں وہ اپنے زمانے کے امریکن جو سکالر اسٹیبلش تھا، اقبال بڑے مزے کی بات ہے غیروں سے شہادت لے کے آتا ہے مذہبی، انہوں نے کہا ریلیجس ایکسپیرینس پہ ولیم جیمز نے جو لکھا ہے اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے، ہم ساتھ ساتھ باتوں میں کرتے رہیں گے۔ روحانی مشاہدہ چونکہ ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے، اس کے دیگر حوالے بھی انہوں نے ارشاد فرمائے، تو بنیاد اس میں جو سادہ لفظوں میں کہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، نماز کے بارے میں جیسے ہم بات کر چکے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور اس میں انہوں نے تمام تر پہلو جو ہے اسلام، ایمان اور احسان کے بیان کیے۔ تو عرفانی پہلو احسان کی طرف جاتا ہے کہ عبادت ایسے کرے جیسے دیکھ رہے ہو، نہیں تو وہ دیکھ رہا ہے۔ مزے کی بات ہے ان کا دیکھنا اور ان کا دیکھنا، ہمارا دیکھنا عبد کا اور معبود کا دیکھنا دو الگ چیزیں ہیں، لیکن کعبہ قوسین او ادنا میں یہ تیر کمان ایسے جڑتا ہے، او ادنا، ایون دین مقام عبدیت و معبودیت وہ قائم ہے۔ حضور واپس آتے ہیں، جیسے شیخ اکبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں درمیان میں جو واو ہے اس کو لکھیں واو الف واو، تو الف منفصل ہے، ادھر عابد ادھر معبود، بیچ میں حد فاصل ہے خالق و مخلوق کی، عابد و معبود کی۔ دیگر میں بے شمار الفاظ استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میرا زور عابد و معبود پہ لیے کہ نماز عبادت ہے۔ یہ بتائیے نماز ملی کب؟
معراج میں. اب ہم زمان شب معراج اور اقبال کے زمان خالص کی بات اگر کرے تو سبحان اللہ جی اللہ لے کے گیا. اب کفار مکہ کا اعتراض تھا کہ کیسے ممکن ہے سفر, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ایک ہی رات میں یہ سفر ہو گئے ہوں. تو سرداران قریش ان کا چیف اب اعتراض کر رہا ہے, تو حضرت ابو بکر کہتے اس طرح تو ممکن نہیں. فرماتے تیرے جو نبی کا دعویٰ کیا ہوا ہے, تیرے رسول تیرے محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا اگر وہ فرما رہے ہیں تو درست فرما رہے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہے. یہاں سے ابو بکر کو صدیق کا ٹائٹل ملا, صداقت کی, صادق کی تصدیق کرنے والا. یہ خاص پہلو ہے. وہ کون سا لمحہ, وہ کون سا زمان, وہ کون سا وقت تھا کہ ابو بکر کو پہلے سے وہ جھلک روشنیوں کی ملی ہوئی تھی اور ابھی گئے نہیں ہیں بارگاہ نبوت میں, اور اعتراضات کا جواب پہلے دے کے تصدیق کر کے حضور کے پاس جا رہے. پھر جو شان ہے وہ تو مذہبی علماء پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کس طرح ان کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے دیکھیے نا, حضور کے بعد نماز ملی تھی نا, نماز پہ کون کھڑا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پردہ فرمانے کے لمحات میں وجود ظاہری کا جو بشری تقاضا تھا, جو کل نفس ذائقۃ الموت کا تقاضا تھا. ایون دین ہم علامہ کے تصور پہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے جو برسی کا پروگرام تھا, ڈاکٹر قمر اقبال صاحب بزم فکر اقبال کے مرکزی صدر یہ تشریف لائے تھے, ڈاکٹر طاہر حمید ترولی صاحب ایک اکادمی سے تشریف لائے تھے. تو تفصیل سے وہ پروگرام دیکھا جا سکتا ہے, وہ بھی اپلوڈڈ ہے معرفت کی باتوں میں. اب جو بزم فکر اقبال جو کام کر رہی ہے, جو فکر فردہ فورم کر رہی ہے, القا فروغ ادب کر رہا ہے, یا معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں, یا ٹیچنگز آف امام غزالی ہو رہی ہیں, ساروں کا نچوڑ جوڑے ہیں, تو صدیقیت کی پہلی نسبت عرفان, کیفیت احسان, نماز میں دیکھنا یا وہ دیکھ رہا ہے اس کا تصور, یہ بات معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس پہ اعتراض تھا انہیں. اچھا, کفار کا اعتراض دیکھے جانے پہ, وہ تو ظاہری دنیا پہ مادیت پرست ہے, عقلی تیقن کے قائل ہے. ان کا جو اعتراض تھا, اللہ نے سبحان اللہ اسرا بعبدہ میں ایک رات کے ایک لمحے کے اندر لے کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, یہ تو آیت الگ مقام پہ ان کے لیے بتائیے. اب اگلی باتیں ہیں ما زاغ البصر والی, فقاب قوسین او ادنا والی, یہ تو شیخ اکبر رحمہ اللہ کی معرفت کے عرفان کے تفصیل ہم فتوحات میں دیکھ سکتے ہیں, ہم فصوص میں دیکھ سکتے ہیں, فصوص الحکم میں, جہاں انبیاء کی نسبتوں کا 28 کا ذکر کیا آپ رحم اللہ نے. انبیاء کی سنتوں کو فالو کرو. آمنت باللہ جب ہم کہتے ہیں, ہم تو سب نبیوں پہ, سب کتابوں پہ, سب پہ ایمان لاتے ہیں. تو معراج کی شب سب جمع ہو گئے, کہاں؟ اس بات پہ بھی کفار کو اعتراض تھا. وہ تو بیت المقدس تک کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ امامت انبیاء, امام الانبیاء ثابت ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام, ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے, رستے میں کھڑے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں یا صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اب بتائیے, نماز تو معراج پہ جانے کے بعد ملی تھی, یہ پہلے کون سی نماز محمد رسول اللہ پڑھا رہے تھے؟ یہ تصدیق ابو بکر جو کرتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ جب بات ہوتی ہے تو اللہ سبحان اللہ کی طرف ساری پاکی کی نسبت ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا کی کہ ہم سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اور یہ سبحان اللہ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی ہے, یہ قرآن نعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی ہے. یہ وہ نسبتیں ہیں جس پہ علامہ آنسو آیا کرتے تھے, مولائے روم کو مرشد رومی اور اپنے آپ کو ان کو پیر رومی اور اپنے آپ کو مرید ہندی کیسے کہتے ہیں. یہ آئی بی ایل کے دوستوں کے ساتھ جو بات تھی اس میں رومی کا اور ان کا تعلق تفصیل سے چونکہ بیان کر چکا ہوں, لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے. میں نے شاید لنک کمنٹ میں شیئر بھی کیا, آپ بھی کمنٹ کرتے رہیں جو بات سمجھ نہ آئے. ہم گپ شپ کے انداز میں, آسان الفاظ میں, ڈاکٹر صاحب سے مکالمہ بھی ہوتا رہتا ہے. آج انہوں نے اسپیشلی کہا کہ آپ ہی پچھلے چند موضوعات تھے کہ آپ اس کو تفصیل سے لے لیں. تو ہم اب آتے ہیں صدیق کے مرتبے کو پا گئے معراج کے فوراً بعد, بیان ہونے پہ کفار کے اعتراض کے جواب میں کھڑے ہونے پہ. میرا سوال ہے, علامہ
رحمہ اللہ نے بلا وجہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس نہیں کہا. رب اور سب کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں. انہوں نے رب کو سب سمجھا محمد رسول اللہ کی وجہ سے. رسول کو کیسے سمجھا؟ یہ ہے احسانی عرفانی پہلو کہ وہ امامت کے لائق ہوئے حضور کی زندگی میں، اور بعد میں دیکھیں وہ خلافت کے مستحق ہوئے. اور کیا مولا علی مولا کائنات شیر خدا نے آ کے باتیں کی، واہ. اس کی روایات تفصیلات ملتی ہیں کہ کیسے انہوں نے مبارکباد دی، کیونکہ جب من کن تو مولا فہذا علی مولا کا واقعہ ہوا تھا وہاں پہ سٹیج بنا کے، سب سے پہلا مبارک دینے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہاں بدلہ احسان کا باب العلم آ رہے ہیں، سب سے پہلی مبارک ان کے حق میں بول رہے ہیں. وہ تفصیلات ہم انشاءاللہ یوم ابو بکر صدیق اور یوم علی کے حوالے سے کبھی مناسب وقت پہ کر دیں گے. اب یہاں پہ آ کے میں اپنے دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ انبیاء کو نماز پڑھائی، یہ سوچنے کو وہ کون سا زمان تھا کہ بعد میں ملنے والی نماز پہلے پڑھائی؟ نمبر 1. اب آخری خطبہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یعنی ساتھ کے اوپر ہم جو اپنا جامع تبصرہ دے رہے ہیں، نقد و نظر کر رہے ہیں. تنقید ظاہر ہے علامہ نے غزالی پہ جس حوالے سے تنقید کی، نقد و نظر ہم علامہ پہ بھی اس طرح، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام اعظم رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹس، ایون خلفائے راشدین کو بہت سارے جو مسائل تھے، جیسے تراویح کا مسئلہ ہے، جماعتوں کا، قرآن کو جمع کرنا، کتابی شکل میں بنانا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ختم نبوت کا مسئلہ ہوا، جب مسیلمہ کذاب اور سجاع اور کیا کیا فتنے پیدا ہوئے عرب میں، وہ خاندانی عصبیت والے، وہ بنو تمیم، وہ یمامہ والے، جنگ یمامہ کو 500 افراد جب شہید ہوئے تو سوالات اٹھے طرح طرح کے. اب یہ دیکھیے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت کام کر رہی ہے، اور یہ ہے ہم کہتے ہیں عطائے ربانی، علم مصطفی، نگاہ مصطفی، بصیرت مصطفی، احسان مصطفی، عرفان مصطفی، قرآن مصطفی، سب ہیں عطائے ربانی. یہ ہے وہ پہلو جس سے عقیدہ درست ہوتا ہے. آمنت باللہ کا جب وقت آتا ہے، جب لا الہ الا اللہ کا ذکر آتا ہے، حضور نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لوگوں نے ساری زندگی جو ہے اس پہ اسما دیتے رہتے، میں نے کئی عملوں کو دیکھا ہے، ہم دیکھ رہے ساری زندگی 80 سال 70 سال لگے رہے، انہوں نے لا الہ کا سبق اپنے سٹوڈنٹس کو نہیں دیا. یہ ایمان حضور نے صحابہ کو تو فرمایا تھا تازہ کرو. اقبال رحمہ اللہ ہمیں لا الہ پڑھانے والا، اقبال ہمیں لا الہ کا احسان اور شعور عطا کرنے والا. یہ خطبات دوستو خطبات نہیں ہے، یہ صرف خطبات نہیں ہے، یہ تگو تازے حیات کا پیغام ہے، یہ عمل پہم کا، عزم مصمم کا ایک سندیسہ ہے، یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک بانگ درا ہے، یہ ایک ضرب کلیم ہے عصر حاضر میں ہمارے بتوں، نفس کے بتوں کے اوپر جو برستا ہے ڈنڈا، جو عصائے موسوی کا اثر ہے، اور معجزائے موسوی وہ ہے، اور معجزائے مصطفی اور مرتضوی، اور معجز اور کرامت کہوں کہ صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی، ان نسبتوں سے حسنی حسینی آگے چلتے چلے جائیے، امام بھی ہمارے، اصحاب بھی ہمارے، اور کیا کیا فیضان عطا کیے گئے. فوکس ٹو دا اقبال's conceptual of time. کسی زمانے میں صدیق نے جو کہا وہی چیز اقبال محسوس کرتے ہیں اپنے دور میں، وہ اسی نگاہ صدیق کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ملتی ہے انہیں، پھر وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں، وہ چراغ روشن کرتے ہیں. اب میں اس کی مثال، وہ کیا فرماتے ہیں، اپنی خودی کو پہچان، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کوہ فاران کی چوٹی پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہ کیا میں نے تمہارے درمیان 40 برس نہیں گزارے. ایک وہ وقت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ایک وہ وقت ہے کہ جبرائیل امی آتے ہیں اور
اور کس عزت و اکرام کے ساتھ، فل پروٹوکول کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور سفر آسمانی کراتے ہیں. اسی لیے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا، اسی لیے علامہ رحمہ اللہ جو بار بار زور دیتے ہیں، محمد رسول اللہ دعائیں کرنے والے عبدو، اللہ کے بندے، جس طریقے سے مشاہدہ انہیں عطا کیا گیا، اقبال فرماتے ہیں تو اس عرفانی پہلو کو کیوں نہیں بڑھتا، تو اس طرف کیوں نہیں جاتا. اب میں اپنی خودی پہچان میں جس اصول تحرک اور حرکت، جس اصول تغیر، جس کو ثبات ہے زمانے میں، جس اصول تغیر و تبدل اور تجدید و انقلاب لیظہرہ علی الدین کلہ کی بات ہے. تمام علماء کرام ہمارے جن کا حوالہ بار بار دیتے رہے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی بات کی، تمام انقلابی جدوجہد انہوں نے اپنے اساتذہ کی بات کی پیئرز میں کہ میرے کتنے اساتذہ ہیں. اسی طرح تمام علماء عصر حاضر اور ماضی قریب کے ہم مختلف موقعوں پہ سب کو خراج تحسین پیش کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور سب کی نسبتیں فیضان کی کہاں ہیں، وہاں جا کے جڑتی ہیں، وہاں نسبت آخری جڑنی بھی وہیں چاہیے. علامہ نے بھی وہیں پہ جا کے اپنی نسبت قائم کی، تبھی تو یہ فیض ملا. اب دیکھیے علامہ نے جو خطبے میں دوستوں کے تھوڑا سا کہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنی ہی بات کر رہا ہے، میں علامہ ہی کو معرفت کی باتوں میں آسان الفاظ میں کر رہا ہوں. اب تھوڑا سا علامہ کے جو عنوانات رکھوائے گئے جو سامنے آئے، نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس پہلا ہے، نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس، علم اور مذہبی تجربہ. اس پہ مختصر بات کر چکے ہیں، جو دوسرے لیکچر میں ہوئی اس کے حوالے سے ہم نے جنرلائز کر دیا، دوستوں کو پتہ چل جائے کہ پہلا خطبہ مذہبی تجربہ ریلیجس ایکسپیرینس پہ تفصیل سے بات کی، علم کی حدود کیا ہے اور مذہبی تجربہ کیا ہے. وجدان اور انکشاف ایک زمانی پہلو ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ تو علامہ نے غیر مسلموں سے حوالے لے کے ثابت کیا ہے. دوسرا، اس پہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر چکے، وہی تسلسل سے آگے انشاءاللہ پھر خالص لیکچر کے حوالے سے تھوڑا سا بیچ میں لیں گے اگلے پروگراموں میں. دوسرا جو ہے دا فلوسافیکل ٹیسٹ آف دا ریویلیشنز آف ریلیجس ایکسپیرینس. اب ریلیجس ایکسپیرینس اور وحی کو اور مذہب کو اور اس کے اثرات کو فلوسافیکل ٹیسٹ کے طور پہ لیتے ہیں، پریگمیٹیکلی لیتے ہیں، پریگمیٹزم کے طور پہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے سچے ہونے کا ایک معیار کہ اس وقت 2 بلین سے زیادہ مسلم دنیا میں شرق تا غرب دریاؤں کے کنارے آپ چلے جائیں، شیخ محمد اکرام کی وہ آب کوثر، رود کوثر آپ پڑھیے، پوری سیریز ہے کوثر کے نام سے آخر میں، وہ بھی نہ آتا ہی نہ کل کوثر، ہر کوئی اپنی محبت سے بات کرتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کا میں کسی موقع پہ انشاءاللہ تعارف کروائیں گے کس طرح ان کے تعلق ہے. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی ہم نے منہاج القرآن کی بات کی تھی، قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل کی بات کی تھی. یہ سارا تسلسل، یہ سارے ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر اقبال کے محبین ہیں، چاہنے والے ہیں، خدام ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب تو فرماتے ہیں میں میٹرک کے زمانے میں ان شعروں سے متاثر ہوا. ڈاکٹر قادری صاحب فرماتے ہیں میٹرک کے زمانے میں اثر ہوا، انقلاب کی سوچ کو ڈیولپ کیا اور ڈائریز لکھی باقاعدہ. ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو پورا ادھر ہو چکا فلسفے کی وجہ سے، اس دور میں بڑے بڑے ہو چکے تھے ادھر ادھر. ہوا کیا، علامہ نے جب آ کے فلسافیکل ٹیسٹ میں آ کے تینوں دلائل جس پہ علماء 8 برس پڑھ کے 80 برس بحث کرتے، علامہ نے چٹکیوں میں ٹاپک کو ختم کر دیا. یہ ان تینوں دلائل کا الٹیمیٹ یہ ریزن بنتی ہے عقلی، اور عقل جا کے کسی کو رد کر سکتی ہے. پھر اقبال جب فرماتے ہیں وجدان انٹیوشن میتھڈ ہے ریلیجس ایکسپیرینس میں کہ اس سے ہم پا سکتے ہیں، پھر غیروں کے حوالے دیتے ہوئے سارے اسکالر کے پھر اپنے مسلم فلاسفہ پہ آتے ہیں. غزالی کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے زمانے میں، اور سب سے بڑا خراج تحسین تو یہ ہے کہ انہوں نے اگر میں اس کو ریفرل پوائنٹ کے طور پہ لوں تو جو پہلی بات کی ہے علامہ نے، اس میں انہوں نے پورے طور پہ اس کو مطلب اتنا فوکس کیا ہے کہ تصوف نے اس دور میں جو ہے
गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। बहरहाल अल्लामा अपने दौर में, जैसे हमारे यहाँ भी दुकानें खुल गई हैं जगह जगह, लेकिन खालिस ब्रांड नहीं मिल रहा, हम टेस्ट किए बगैर ले लेते हैं। हर कोई सूफी बना हुआ है, आमिल भी सूफी बना हुआ है, मौलवी भी सूफी बना हुआ है, मैं भी सूफी का दावा, तू भी सूफी का दावा, हर मैं और तू, हर हरा गहरा, हर जैदो बकर बाम शीरो शक्कर हो चुके हैं, मन तोड़ा हाजी गोए वाला मामला हो चुका है। हर कोई, ये झूठ जो है, इसका टेस्ट, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अल्लामा ने इस पे सख्त तनकीद की और इसी बात को उन्होंने अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ाया है कि किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसकी यही तो एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट है। जहां पे तीसरा लेक्चर आता है तो अल्लामा फरमाते हैं द कंसेप्शन ऑफ गॉड एंड मीनिंग ऑफ प्रेयर। अब आप एहसान को देखिए, बगैर दुआ के मुमकिन ही नहीं है। गजाली रहमतुल्लाह के यहाँ देख लीजिए, तमाम उलमा इस्लाम को देख ली, असहाब और अहले बैत की निस्बतों को देख ली। सजदों में सैयद आलम फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा का तवील सजदा करना, और फिर सर्दियों की रातों में तवील सजदे के बाद सर उठाना, फजर की अजान होना, और वो कहना या अल्लाह इतनी मुख्तसर रातें बनाई है, जी भर के एक सजदा नहीं हुआ। उनकी औलाद मैदान करबला में भी सजदा, हाय हाय। जरा देखिए तो सही, 3 खुलफाए राशिदीन में ऐन के नाम से शुरू होने वाले, इसमें भी बड़ा लतीफ नुक्ता है। अबू बकर सिद्दीक था शहीद में, उनको नहीं कोई हमला हुआ। बाकी तीनों पे फैक्टर्स बने, वो खानदानी जो पीछे थी, जिन्होंने खात्मा हजरत उमर ने किया, जिनका जिनका हजरत उस्मान ने किया, जिनका हजरत अली ने फरमाया, और फिर वो उन्होंने फिर जवाबी हमलों में शहादत तक बात पहुंची। वो तो शहादत हुई, लेकिन देखिए तो सही, उमर, उस्मान, अली, शुहादा की बड़ा, इस पे कभी तफसील से बाद में इल्मुल अस्मा के चैप्टर में बात करेंगे। हमने इल्मुल अस्मा और असरारे अस्मा इलाहिया 2 प्रोग्राम किए थे कुछ अरसा कबल, वो आप सुन लीजिए तो बेसिक्स हो जाएंगे, फिर जब बात करेंगे तो समझ आएगी। असल में ये भी जमा और मकान की एक फिक्सेशन है जिसमें बात समझ आती है। नुक्ता जहन तवज्जो उधर चली जाए तो आप कैफियत को पा सकते हैं। बहरहाल कंसेप्शन ऑफ गॉड एंड मीनिंग ऑफ प्रेयर में 2 अलग चीजें हैं। एक कॉन्सेप्ट है हकीकत का, एक प्रेयर है, दुआ है उसको पाने की। दुआ से जो है अल्लामा रहमतुल्लाह ने हवाला दिया बाकायदा, अल्लाहुम्मा अरिनी फिल हकाइकिल अश्या कुल्लिहा कमा हिया, अल्लाह हकीकत अशिया दिखा। और तमाम दुनिया के फलसफियों का अल्लामा ने हवाला दिया। हम मार्फत की बातों में आहिस्ता आहिस्ता उन फलसफियों पे भी आएंगे, क्योंकि इस वक्त मेन फोकस शबे मेराज के जमानी पहलू पे है, तो उसमें दुआ का पहलू शामिल हो गया। मेराज में कैसे दुआएं, कैसे सलाम, वो आखिरी किनारे पे एक टेक लगाए बुजुर्ग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर बातचीत होना। वो कौन सा जमा था जिसमें वो फरमाते अपनी उम्मत को मेरा सलाम देना। और जन्नत बहुत जरखेज जमीन है जन्नत की, बहुत फल उगाने वाली है, मगर याद रखना ये जन्नत चटियल है। अपनी औलाद में से खातमुल अंबिया को हजरत जी प्रोफेसर साहब का लगता है जैसे एकदम डिस्कनेक्ट हो गया है, तो देखते हैं कि आगे प्रोफेसर साहब के ऑनलाइन आने का इंतज़ार करते हैं। तो बहुत खूबसूरत बातें फरमा रहे थे प्रोफेसर अखलाक अहमद साहब यूसुफी। और अभी हम देखते हैं कि वो किसी और अगर आईडी के साथ हमारे साथ मौजूद है। नहीं, किसी और आईडी के साथ अभी बज़्म फ़िक्र इकबाल हरीपुर के साथ अभी तक वो नज़र आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब अगर आप सुन रहे हैं तो काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
جو یہ معراج کی بات ہو رہی ہے، یہ جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہوتی ہے. الصلاۃ معراج المومن، کہ جب آپ سجدے میں گئے تو جتنا اپنے آپ کو گراؤ گے اتنا رب بلندیاں عطا فرمائے گا. تو آپ نے اپنے آپ کو گرا دیا، اپنی ذات کو گرا دیا، اپنی ذات کو مٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سینے سے لگائے گا اور آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا. اور اس کے علاوہ جو چیز بہت اہم ہے ذہنی اور فکری معراج کے لیے اور روحانی معراج کے لیے، وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے ہر وقت معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہو جائے، اپنے گناہوں پر توبہ کی جائے اور اپنی جو زندگی ہے اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے، مثبت تبدیلی. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ایک روحانی معراج عطا فرمائے گا کہ آپ کی دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں آپ کی زندگی، آپ کی عزت ڈال دے گا. اور عزت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری مصنوعی عزت ہوگی، اصل عزت تو ہے ہی صرف اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے خود کو گرانا، خود کو جھکانا اور خلق خدا کی خدمت کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو پروفیسر صاحب میرا خیال ہے دوبارہ آن لائن آ گئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات جاری رکھیں. جی ڈاکٹر صاحب، بیچ میں کچھ ڈسکنیکٹ ہو کے کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، کوئی ڈیٹا کا آج ایشو، چونکہ ملک میں بہت زیادہ پروگرامز ہو رہے ہیں آن لائن. وہ 72 برتھ ڈے بھی قادری صاحب کی بھی ہے، دیگر مذہبی جماعتوں کے بھی پروگرام ہیں، گجر خان میں بھی وہ ہوتا ہے کئی بار ڈیٹا سروسز کا. جی جی جی. بہرحال میں آپ سے جو بات کر رہا تھا وہ کون سی نماز ہے، یہ جملہ کس حوالے سے ہو رہا تھا؟ میں تو یہی بتا رہا تھا کہ انسان روحانیت میں معراج کس طرح سے پا سکتا ہے. واہ واہ واہ، آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا ہے جو علامہ کا مقصود ہے گفتگو کا، جی عرفان جی کا، جی. معرفت کی باتوں کا. انہوں نے تو فلسفیوں کو، سائنسدانوں کو مخاطب کیا تھا. ہم عوام سے بات کر رہے ہیں تو یہی بات ہے کہ مطلوب اور مقصود مومن کیا ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کچھ آئے. یہی بات ہے کہ ہم جس کوشش میں ہیں وہ اپنی روحانی معراج، قبلہ واصف علی واصف رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے، میں چلو اچھا ہو گیا وہ ڈسکنیکٹ ہوئے تو دوستوں کو پھر ادھر میں جوڑوں گا تیسرے کنسپشن آف گاڈ میں اور میننگ آف پریئر میں، اور کس طرح دعا فرمائی، کس طرح نماز. تو یہ دل دریا سمندر. اب میں خاص پہلو پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. واصف صاحب کی دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ کلزم. اب یہ دوسرا لفظ قطرہ قطرہ کلزم ترکیب، یہ حرف حرف حقیقت، یہ کرن کرن سورج. ہائے ہائے، کیا بات. یہ ساری باتیں میں جمع کر دوں تو اب میں آنے لگا اس نقطے پہ کہ علامہ کے بارے میں یہ ساری باتیں فٹ آتی ہیں، اور علامہ کو واصف صاحب کس مقام پہ سمجھتے ہیں. اس کے لیے ان کی شب چراغ ہے، شب چراغ. چراغ، جی جی جی. اب اس سے اگلی بات شب راز ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہائے ہیں، ہائے ہائے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کی بات، شب راز، کیا بات. معراج. اب پورا واصف جو ہے وہ اقبال پہ آ کے فوکس ہو رہا ہے. اب علامہ ہی کی ایک معرفت کی تسلسل صوفیانہ جدوجہد اقبال کو سے جدا روایت سے نہیں کر سکیں گے. غزالی رحمہ اللہ کے صدیوں بعد، شیخ اکبر رحمہ اللہ کے صدیوں بعد، آج ہم جس پوائنٹ پہ جمع ہیں اور آج بھی بات کر رہے ہیں علامہ کے بعد، یہ سارے کا سارا پہلو یہ جمع ہوتا ہے. چوتھا علامہ نے جو لیکچر دیا وہ میننگ آف پریئر کے بعد، کہ کنسپٹ آف گاڈ اور دعا سے حقیقت کو پانا، کس طرح دعا سے وہاں. ہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جو بات ہو رہی تھی بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوا تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے میسج دیا تھا، سلام بھیجا تھا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
معراج سے تحفہ ہمیں یہ بھی ملا نماز کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کا سلام، پیغام کیا ملا؟ حضرت بابا ابراہیم جد الانبیاء، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یعنی حضور اکرم اس لڑی میں، اور وہاں بنی اسرائیل کے سینکڑوں ہزاروں انبیاء. پیغام کیا دیا؟ یہ زمین جنت کی بڑی زرخیز ہے مگر ہے چٹیل بنجر، دنیا میں جو کرو گے نا وہ بیج پودے بن کے آئیں گے. اور پیغام میں کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے، سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار باتیں جو ہے اس میں تسبیح تحلیل تکبیر ہماری سب ہوگی، جیسے نماز میں ساری چیزوں کا جامع ہے. آخر میں ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام دے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب یہ زمان کا یہ کنیکٹیوٹی علامہ کی دعا میں جمع ہے. اب چوتھے پہ آتے ہیں، دا ہیومن ایگو، ہز فریڈم اینڈ امورٹیلٹی. یہ چوتھے خطبے پہ جب پہنچیں گے اس کا تعلق اسی سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کا سلام، اللہ کا سلام، السلام علیکہ. وہ مولانا طارق جمیل صاحب بڑے مزے کا انداز میں جو بیان کرتے ہیں کس طرح مکالمہ ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا. انسانوں میں سے یہ واحد ہے جو وہاں جا کے ملے قربتوں میں. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ ہم پوائنٹ پیش کر چکے ہیں کہ کفار کو جو دلائل دیے ہیں اس میں زمینی سفر کی بات ہے، اس پہ بھی انہیں اعتراض تھا، اس پہ انہوں نے ثبوت مانگے. ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا نشانیاں پوچھی، مسجد اقصی میں کیا ہے، ستون کیسے، کتنے شاطیر، اور یہ اور وہ اور کھڑکی